أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. آج ہمارے سبق کی جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے ان آیات کا میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ تفسیری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، نجات پانے والے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ترجمہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی جانب سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں نجات پانے والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے یہ بات، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور پھر یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے. پھر میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے پرہیزگاروں کے اوصاف بھی بیان کیے تھے، متقین کے اوصاف کا تذکرہ کیا تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بغیر اس کو دیکھے ہوئے، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر دوسری خوبی یہ بیان کی گئی تھی
کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارتیں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو دوسری خوبی ان کی یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی ان کے متعلق بیان کی گئی کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا، جو ہم نے ان کو علم دیا، جو ہم نے ان کو بدنی قوت سے نوازا، جو ہم نے ان کو مشورے کی صلاحیت عطا کی، تو وہ صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا وہ آگے اس کو خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ تیسری صفت تھی۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کریم اترا یا حدیث پاک کی صورت میں تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کی، ان ساری کی ساری چیزوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی چوتھی صفت بیان کی گئی۔ اور پانچویں صفت یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات اتری، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، صحیفے اترے، آسمانی صحائف کا نزول ہوا، یہ متقین ان تمام کی تمام پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بھی ان کی صفت بیان کی گئی۔ اور پھر یہ بھی ان کی خوبی بیان کی گئی اور ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں تک میں نے گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے باتیں بیان کی تھیں۔ تو پچھلے سبق میں نے جو باتیں آپ کے سامنے متقین کے حوالے سے عرض کی تھیں، ان کا میں نے دوبارہ آپ کے سامنے اعادہ کر دیا، ان کو دوبارہ سے دہرا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم آپس میں مربوط ہے، قرآن کریم کا آپس میں ربط ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کے رکوع، آیات آیتوں کے ساتھ، سورت سورتوں کے ساتھ، رکوع رکوعوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ ہے یا یہ جدا جدا ہیں؟ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ان کا آپس میں ربط، جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان، رکوعوں کے درمیان، سورتوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے۔ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے تم نے فلاں کام کرنا ہے، باورچی کو اس کے شعبے کے متعلق احکامات دیے جاتے ہیں، دھوبی کو اس کے شعبے کے متعلق احکامات دیے جاتے ہیں کہ تم نے کپڑے دھونے ہیں، استری کرنے ہیں، کسی کو بوٹ پالش کرنے کا بادشاہ حکم دیتا ہے۔ تو ہر ایک کے حال کے مطابق احکامات جاری کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان ربط کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔
بادشاہ کے احکامات ہیں تو بس ٹھیک ہے، بادشاہ کے احکامات ہیں، ماننا ضروری ہے، ان میں ترتیب قائم ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک کے حال کے مطابق احکامات جاری فرمائے ہیں، ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ شاہی فرمان ہے، ان کو مان لو، اس پر عمل کر لو۔ یہ ایک گروہ کا نظریہ ہے، اور ان کا یہ نظریہ ان کے علم کے مطابق بالکل درست ہے، ہم اس پہ کسی قسم کی تنقید نہیں کرتے، اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے، ان کا نظریہ ہے، علم کی بنیاد پہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ البتہ مفسرین کرام کا ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بادشاہ کا فرمان ہے، شاہی فرمان ہے، مگر شاہی فرمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ربط بھی موجود ہے، ترتیب بھی موجود ہے، جوڑ بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو بہت مشکل چیزیں ہیں ان میں سے ایک مشکل چیز آیتوں کا آیت کے ساتھ ربط تلاش کرنا، سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ربط تلاش کرنا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ کیسے مل رہی ہے، ایک رکوع دوسرے رکوع کے ساتھ کیسے مل رہا ہے، ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ کیسے ترتیب لگاتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو مشکل ترین مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ جو حضرات اس قسم کے مفسرین کرام کے گروہ میں شامل ہیں ان میں سر فہرست نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا، جن کی تفسیر کبیر کے نام سے آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، عربی زبان میں تفسیر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس گروہ کے سرخیل شمار ہوتے ہیں، بڑے شمار ہوتے ہیں، ان کا نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر حقانی آج بھی اردو زبان میں مارکیٹ سے ملتی ہے، جامعہ حقانیہ کوڑا فٹک والے، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے والد، وہ بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کی تفسیر بیان القرآن آج بھی معرکۃ الآراء تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، وہ بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علماء بزرگ مفسرین اس گروہ کے اندر شامل ہیں جو یہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کا سورتوں کے ساتھ، رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ ربط قائم ہے۔ اور پھر انہی حضرات نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پہلے سورت فاتحہ تھی، اب سورت بقرہ ہے، تو ان میں ربط یہ ہے کہ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کا مطالبہ کیا گیا تھا نا۔ تو سورت بقرہ میں اس کی منظوری ہے کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو میں نے صراط مستقیم کے مطالبے کی صورت میں اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں عطا کی۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جب بھی کوئی مصلح، اصلاح کرنے والا مصلح پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آتا ہے تو اس کا واسطہ تین قسم کے افراد کے ساتھ پڑتا ہے۔ کوئی بھی مصلح ہو، کوئی بھی اصلاح کرنے والا ہو، کوئی بھی ریفارمر ہو، ریفارمر کہا جاتا ہے نا مصلح کو جو اصلاح کی تحریک چلاتا ہے، تو اس کا واسطہ تین قسم کے افراد کے ساتھ پڑتا ہے۔ معاشرے میں تین قسم کے افراد اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مان لیا، جو بات اس نے کہی اس کو دل سے بھی قبول کیا، زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیا اور یقین بھی کر لیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً باطناً تسلیم کر لیا۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس میں اسی گروہ کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے دل اور زبان سے نبی کی بات کو مان بھی لیا، یقین بھی کر لیا، ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے نبی کی بات کو تسلیم کر گئے، یہ مومن اور متقی کہلاتے ہیں، یہ متقین کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے، نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ کافر کہلاتے ہیں، کافر کہلاتے ہیں، انکار کرنے والے لوگ۔ اگلی دو آیتوں میں اس گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، دل سے نہیں مانتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اگلے سارے رکوع میں یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ یہاں سے شروع ہو کر اگلا پورا رکوع ان اللہ علی کل شیء قدیر تک انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور ایسے لوگ چونکہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں، لوٹے کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم کو اور رسول کو نہ دل سے مانا نہ زبان سے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آیت تو آپ نے سن لی، اس آیت کریمہ پر دو اشکالات ہوتے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، اعتراض نہیں ہوتا، اشکال ہوتا ہے، بظاہر ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو تبلیغ کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا محمل قسم کا کام کیوں لگایا جس کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں، جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا؟ ایسا کام نبی کے ذمے لگایا کیوں گیا؟ اعتراض ذہن کے اندر آتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں فائدہ ہی کوئی نہیں، نتیجہ نہیں نکلنا، پھر ڈرانے سے کیا حاصل؟ تبلیغ کا کیا حاصل؟ دعوت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یوں لگتا ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نعوذ باللہ من ذالک کوئی فضول کام لگا دیا گیا۔ اس کے جواب میں علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر بیضاوی ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر باضابطہ پڑھائی جاتی ہے، اور علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ مفتی بغداد، جن کی تفسیر روح المعانی معرکۃ الآراء تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، عربی زبان کی بڑی تفاسیر میں، وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا، سواء علیہ کا نہیں فرمایا۔ آیت کیسی ہے؟ سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا سواء علیہ کا، علیہ کا ہوتا تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، علیہم فرمایا، ہم ضمیر کسی اور جانب جا رہی ہے، ہم سے مخاطب کوئی اور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے، ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے،
یہ بات نہیں ہے. یہ بات ہوتی تو سواء علیہ کا آتا، سواء علیہ کا نہیں آیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. کوئی مانے تب بھی ملے گا، نہ مانے تب بھی ملے گا. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے. جو مبلغ، تبلیغ کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا. اگر کوئی خوش قسمت اس کی بات کو تسلیم کر لے تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہ بھی مانے تو مبلغ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دعوت دیں یا نہ دیں آپ کے لیے برابر ہے. نہیں، آپ دعوت دیں گے تب بھی فائدے میں ہیں، دعوت نہیں دیں گے تب بھی فائدے میں ہیں. وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے تب بھی آپ فائدے میں ہیں، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے آپ تب بھی فائدے میں ہیں. نقصان ان لوگوں کا ہے. سواء علیہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ ان کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کفار کے حق میں بات کی ہے، نبی کے حق میں بات نہیں کی. امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے آپ نے دوبارہ پوچھ لینی ہے. تو یہ ایک اشکال ذہن کے اندر آتا ہے، تو میں نے اس اشکال کا جواب آپ کے سامنے عرض کر دیا. پھر دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے اعلان کر دیا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لے آئے. صحابہ کرام کی جماعت میں جو افراد داخل ہوئے جن کو صحابہ کرام ہم کہتے ہیں، پہلے وہ کون تھے؟ کوئی کافر تھے، کوئی مشرک تھے. تو وہ ایمان لے آئے کہ نہیں لے کے آئے؟ وہ ایمان لے کر آئے. تو صحابہ کرام پہلے کافر اور مشرک ہی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا لا یؤمنون کہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، کافر لوگ ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد خراب ہو چکی ہے، ان کی صلاحیتیں برباد ہو چکی ہیں، ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہونا ہے. جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عاص بن وائل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا. اور جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ صحابہ کرام کی صورت میں ایمان میں داخل ہو گئے. ان کے متعلق یہ آیت نہیں ہے. اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ ان کو دعوت اور تبلیغ سے کوئی نفع نہیں ہونا، انہوں نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. لا یؤمنون سے وہ لوگ مراد ہیں، صحابہ کی جماعت مراد نہیں. تو آیت پر اشکال ختم ہو گیا، اعتراض رفع ہو گیا. تو خیر اس آیت کے متعلق دو باتیں ذہن میں آتی تھی، میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. اب ذرا اگلی آیت کریمہ کو غور اور توجہ کے ساتھ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ حائل ہے. یہاں پھر اشکال آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ اب ایمان نہ لائیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور والے تو ہیں نہیں کہ خود پردے ہٹا لیں.
آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا لیں، کانوں سے مہریں ہٹا لیں، اتنا زور تو ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ سارے پردے اپنے سامنے سے ہٹا کر دلائل کو دیکھ کر سن کر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں، زور والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ یہ لوگ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، اللہ سے زیادہ تو طاقت والے نہیں ہو سکتے نا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کافر بھی اللہ کو اللہ مانتا ہے، کافر بھی رب کو رب تسلیم کرتا ہے، مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ بلکہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی عقیدت تھی، وہ زمانہ جاہلیت کے جو مشرک تھے۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ایک دستور بیان کیا، مشرکوں کا دستور بیان کیا۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، مشرک لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پیداوار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، جو کھیتی اللہ نے ان کے لیے اگائی، جو مال مویشی اللہ نے ان کو دیے، اسی میں سے وہ اللہ کا ایک حصہ منتخب کر کے علیحدہ کر کے رکھتے ہیں۔ فَقَالُوا، پھر وہ کہتے ہیں هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال کے مطابق وہ یہ بات کہتے ہیں۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا دستور ہے، یہ مشرکوں کا دستور ہے۔ تو مشرک پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے، پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالتے، جبکہ آج کے نام نہاد مسلمان جن کو دین کی حقیقت کا علم ہی نہیں، کہ صرف بزرگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھ دینی ہے تو بزرگوں کے دربار پہ جا کے دینی ہے، اللہ کے نام پہ نہیں دینی، جو کچھ دینا ہے بزرگوں کو دینا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج کا نام نہاد مسلمان اس سے وہ مشرک بہتر تھا۔ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، ہم بہت گھٹیا ہیں، بہت حقیر ہیں، بہت نکمے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ ہماری سفارش کرنے والے لوگ۔ کہتے تھے کہ جس طرح صدر مملکت کو رعیت اور رعایا کا ہر آدمی بغیر واسطے کے نہیں مل سکتا، بلکہ کبھی ڈی سی کی سفارش کرنی پڑتی ہے، کبھی کمشنر کو ملنا پڑتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کا واسطہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جن کے ذریعے سے ہم چلتے چلتے صدر تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم خدا تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے تلاش کرتے ہیں۔ اور سورہ زمر کے اندر آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں۔ آج کی زبان میں جب جو لوگ کہتے ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں، ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے، ہم ان کے سامنے بات عرض کرتے ہیں، وہ خدا کے آگے بات عرض کرتے ہیں۔ تو مشرک معبودان باطلہ کو رب نہیں مانتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ مانتے تھے، سیڑھیاں تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو،
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات اور تمہاری ضروریات کا علم ہے، اس کو کسی ذریعے سے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، کسی ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہمارے جو صدر ہوتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ وہ جو ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی بھی پہلے تسلی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گولی مارنے والا مجھے نہ آ جائے، کوئی ملاقاتیوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو گن چھپا کے اچھی طرح سے تسلی کرتے ہیں پھر ملاقات کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو یوں نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال بھی وہ بیان کرتے تھے کہ جیسے مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اڑ کر تو کوئی نہیں جا سکتا نا، تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے؟ شارک تک پہنچنے کے لیے تو کوئی سیڑھی نہیں لگائی جاتی نا۔ تو اس ساری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر وہ بڑا عقیدت مند ہوتا ہے اور رب کو بڑا بھی سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، تو وہ ان کو کیسے ہٹا کے ایمان لا سکتے ہیں؟ اب وہ ایمان نہ لائیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے راستے تو اللہ نے ویسے ہی بند کر دیے، پھر ان کو کہا کہ بھی ایمان لاؤ، تو اب وہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ اس کو پانی میں پھینک دیں اور پھر اسے یہ بھی کہیں کہ تم نے گیلا نہیں ہونا۔ اب وہ آپ نے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، اب وہ کیسے تر نہیں ہوگا، کیسے گیلا نہیں ہوگا؟ گیلا نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے مہرے لگا کر ان کے راستے بند کر دیے، تو اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس میں ان کا کیا گناہ ہے؟ یہ اشکال ہے جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح سورہ مدثر کے اندر بھی آیت ہے، یُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے، تو پھر گمراہ لوگوں کا کیا قصور ہوا؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، اصول ذہن میں رہے گا سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہے، مختصر بات بیان کی جاتی ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے، کھول کھول کر بات بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک جگہ مختصر بات ہے، دوسری جگہ تفصیلی بات ہے، ایک جگہ اجمال ہے، دوسری جگہ تفصیل بھی لازمی ہے۔ قرآن کریم نے کسی مسئلے میں اشتباہ نہیں رہنے دیا، مشتبہ نہیں رہنے دیا کہ شک و شبہ پیدا ہوتا رہے اور قرآن جواب نہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے، کسی کے پاس علم نہ ہو یا کوئی ضد کی بنیاد پہ اس کو نہ مانے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، البتہ اشکالات کے جوابات موجود ہیں۔ تو اس اشکال کا جواب سمجھنے کے لیے آپ سورۃ حامیم سجدہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے، کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قرآنًا عربیّا، قرآن عربی زبان میں ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے، بشیراً وَنَذِیرًا، یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثریت نے اعراض کر دیا، جھٹلا دیا،
اس جملے کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا ہے، چہرہ پھیرا ہے، رخ پھیرا ہے، منہ موڑا ہے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یوں اعراض کیا، یوں رخ پھیرا، یوں منہ موڑا کہ اب وہ سنتے ہی نہیں ہیں. نہ سننے سے کیا مانا؟ مانتے نہیں ہیں، بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور پھر کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اکنہ کنان کی جمع ہے، اکنتن، اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کا معنی ہوتا ہے پردہ، غلاف. کہنے لگے قلوبنا اکنتن، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بھی پردے ہیں، ہماری کانوں میں بھی مہرے ہیں، ہم نے کانوں کے اوپر بھی مہرے لگا رکھی ہیں، پردے چڑھا رکھے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان بھی پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے درمیان بھی پردہ لٹکایا ہوا ہے. ہم ان نگاہوں سے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا ہم ان آنکھوں سے تمہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں جن آنکھوں سے سیدنا ابو بکر و عمر دیکھا کرتے تھے. یعنی ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. فعمل، تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے کسب سے، اپنی کمائی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اپنے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا لیے، کانوں میں پردے ڈال دیے، آنکھوں کے سامنے پردے لٹکا لیے، اور اپنے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر دیے، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کرنا تھا نا جیسا وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون خداوندی ہے، نولیہ ما تولی، جدھر کوئی جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. نولیہ ما تولی، یہ قانون خداوندی ہے، جو جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. تو جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، تم اس پہ راضی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے بھی تمہارے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور تمہارے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور تمہاری آنکھوں پر بھی ہم نے پھر پردے ڈال دیے. تو جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا اللہ نے وہی ان کے لیے پسند کیا. اللہ نے کسی پر جبر نہیں کیا. اللہ نے کسی بھی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس پر جبر نہیں کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو خود مختار بنایا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، کیونکہ اللہ نے دونوں راستے کھول دیے. اور پھر یہ بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دکھا دیے دونوں راستے، خیر کا راستہ بھی دکھا دیا، شر کا راستہ بھی دکھا دیا. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کی تفصیل مختلف مقامات کے اوپر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے. ہدایت بھی کسی کسی کو ملتی ہے. یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء سے کیا مراد ہے؟ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَیہدی الیہ من اناب، جو اپنی طرف کا راستہ، جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی جانب کا راستہ دکھا دیتے ہیں. وَیہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی جانب تھوڑا سا چل کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہیں، دوڑنے سے پاک ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس کو یوں جا کے چمٹتے ہیں، یوں جا کے پکڑتے ہیں.
تو ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء. یہدی من یشاء کا معنی سمجھ میں آیا؟ یہدی من یشاء کی تفصیل یہ ہے ویہدی الیہ من اناب. جو اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب بڑھا لیتے ہیں. جو اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کا راستہ دکھا دیتے ہیں. یہ یہدی من یشاء ہے. اور یضل من یشاء کا کیا معنی ہے؟ گمراہ اللہ تعالیٰ کس کو کرتا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جن لوگوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، راستہ الگ سے اختیار کر لیا یا ٹیڑھے راستے کے اوپر چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے جبرن کسی کو گمراہ نہیں کیا. ان آیات کو یاد رکھیں، سمجھیں، تاکہ کوئی شخص دھوکے میں مبتلا نہ کر سکے کہ بندے کو تو کوئی اختیار ہی نہیں، یہ تو مجبور محض ہے، جو تقدیر میں لکھا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. جبر نہیں ہے، اختیار ہے. جبر نہیں ہے، اختیار ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے اسی تفصیل کے ضمن میں دو طبقات کا تذکرہ کر لوں، دو طبقات کا، دو طبقوں کا، دو فرقوں کا تذکرہ کر لوں، جن میں سے ایک ہے جبریہ اور ایک ہے معتزلہ. ان کے اگر نظریات سمجھ میں آ جائیں تو اہل سنت والجماعت کا مذہب نکھر کر واضح ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. تو ایک فرقہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اگر ہم تقدیر مانیں گے تو ہمیں کس نیکی کا صلہ ملے گا بھائی؟ کیونکہ جو لکھا ہے وہی ہم کر رہے ہیں. جو اللہ نے لکھا لوح محفوظ میں وہی ہم سے جاری ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ تو ہمیں پھر جنت کس بنیاد پہ ملے گی؟ نیکی کا صلہ ہمیں کس بنیاد پہ ملے گا؟ ہم نے تو وہی عمل کیا نا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے نماز پڑھی تو اپنے اختیار سے تو نہیں پڑھی نا. لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ہم نے پڑھ لی، تو ہمیں اجر کیوں ملا بھائی؟ ہم نے تو لوح محفوظ کے مطابق عمل کیا، اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ان لوگوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ہم ایسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے. ان کا نظریہ تھا، انہوں نے ایک موقف اپنا لیا. تو معتزلہ یہ بات کہتے تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ہم تقدیر کو نہیں مانتے. ایک دوسرا فرقہ آیا، وہ ہے جبریہ. وہ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سب کچھ کرواتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم مجبور محض ہیں، ہمارے اوپر جبر ہو رہا ہے، اس لیے ان کو جبریہ کہا جاتا ہے. انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں، جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہونا ہے، بے شک آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں. یہ جبریہ کا مذہب ہے. دونوں طبقوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. میں نے بہت آسان جملوں میں دونوں کے نظریات سمجھا دیے، لیکن اہل حق اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض نہیں بنایا، مجبور نہیں بنایا، ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا، ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا، مجبور محض بھی نہیں بنایا. اور جتنا اختیار دیا، ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ جتنا اختیار دیا اتنے ہی اختیار کے متعلق سوال کیا جائے گا. جو چیز اختیار میں نہیں، کل قیامت کے دن اسے سوال نہیں ہوگا، اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جو کام آپ نے اپنے اختیار سے کیا، سوال اس اختیاری کام پہ ہوگا.
اجر و ثواب بھی اسی اختیاری چیز پہ ملے گا، گناہ و عذاب بھی اسی اختیاری چیز پہ ملے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ نے مجبور محض بھی نہیں بنایا اور پورا اختیار بھی نہیں دیا، تو اگر آپ یہ سمجھائیں کہ کتنا اختیار دیا، تو میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، 2 ٹانگیں اللہ نے آپ کو دی، بیک وقت ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، 2 نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اٹھانے کا اختیار دیا، 2 نہ اٹھانے کا بھی اختیار دیا، 2 نہیں اٹھا سکتے آپ۔ اتنا کہ اختیار ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ٹانگ اٹھا لیں، دوسرے اٹھائیں گے تو گر جائیں گے۔ اتنا کہ اختیار انسان کو حاصل ہے۔ اس اختیاری عمل میں انسان جو اجر کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس پر اس کو عذاب ملتا ہے۔ البتہ ایک سوال بہت مشکل ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا جو آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس لکھے ہوئے کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم مجبور معاذ ہوئے نا۔ یہ بات اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے سے سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ علماء متکلمین نے عقائد کی درسگاہ میں اس عقیدے کا، اس نظریے کا، اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالی بکل شیء علیم ہے۔ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اسے علم تھا کہ کس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے اور کس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنا ہے، کس نے مرضی سے نیکی کرنی ہے اور کس نے مرضی سے بدی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا کہ یہ کچھ آئندہ ہوگا، کریں گے اپنی مرضی سے، کریں گے اپنی مرضی سے۔ اس طرح نہیں لکھا کہ اس کو ایسے ہی کرنا پڑے گا جیسے میں نے لکھ دیا، نہیں نہیں، اپنے علم کے مطابق سب کچھ پہلے لکھ دیا کہ یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے۔ اس لیے نہیں لکھا کہ میں نے لکھ دیا ہے اب یوں ہی ہوگا۔ 2 چیزوں میں فرق ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایسے نہیں لکھا کہ اب اس کو ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ جیسے میں نے لکھ دیا، بلکہ اس نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ لکھا۔ لہٰذا آدمی خود مختار ہے، ایمان لانے میں بھی، کفر اختیار کرنے میں بھی، کسی کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا۔ کوئی انسان مجبور نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ تو آیت کے اوپر ہونے والے اشکالات ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اعتراضات حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا اور پھر دونوں گروہوں کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ جو متقی ہیں اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور کفر کے نتائج سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔